ہمارے کئی 90% سنی بھائیوں کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے سنیت بولتے کس کو. سنیت بولے تو ہمارے پاس آج کل عرف عام میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ درگاہ کو جانے کا نام سنیت ہے، انگوٹھے چومنے کا نام سنیت ہے، یا نبی سلام علیکہ پڑھنے کا نام سنیت ہے، عرس کرنے کا نام سنیت ہے، گھر پہ غوث اعظم کا جھنڈا لگانے کا نام سنیت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سنیت یہ ہے کہ نعرہ لگاؤ، نعرہ رسالت جم کے بولو یا رسول اللہ، سمجھتے ہیں کہ یہ سنیت ہے. یاد رکھو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ سنیوں کا عمل ہے، اس کا نام سنیت نہیں ہے. یہ کیا ہے بولو؟ سنیوں کا عمل ہے. یہ ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، یہ ہمارا اپنا ایک جو ہے دل کی عقیدت ہے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ ہماری عقیدت ہے، ہم کسی بزرگ کے عرس میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ہماری عقیدت ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہوئے چادر بھی لے جاتے ہیں، پھول بھی لے جاتے ہیں، ان کی قدم بوسی بھی کرتے ہیں. یہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم اولیاء اللہ صوفیاء سے ملتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ان کے تصرفات، ان کے اختیارات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ سب ہماری عقیدت ہے. لیکن آپ پوچھے حضرت پھر سنیت کیا ہے؟ تو آپ کان کھول کر سن لیجئے. سلام پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، انگوٹھے چومنا، کھڑے رہ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کا نام سنیت نہیں ہے. سنیت نام ہے خدا کی قسم اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ آمنہ کے لال محمد عربی سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت. بے شک بے شک. یہی بات سمجھ میں آپ کو آئی؟ کیا برا لائٹ لے رہے بھائی تم لوگ؟ آئی بھائی سمجھا؟ میں بولا شمس الدین صاحب کو 11 بجے دیو یارو، یہ بنگال والے سو جاتے ہیں. بولے تو نے سنے نہیں میرے سو رہے. تو پھر اتنا اچھا ڈیفینیشن دیا سنیت کا، آپ کو اتنی اچھی پیاری بات معلوم ہوئی تو ذرا کچھ تو بھی خوش تو بھی ہونا، جوش میں تو بھی آنا. کیا برا ایسا. ارے میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت. اور حضور کی ذات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور ہر عیب و خطا سے پاک ہے. بے شک سبحان. حضور ہر عیب و خطا سے پاک. اگر کوئی آدمی بول رہا حضور میں یہ نہیں ہے، حضور میں غیب نہیں، علم غیب نہیں ہونا عیب ہے. حضور کا حاضر و ناظر نہ ہونا کمی ہے. تو میرا نبی ہر کمی سے بھی پاک ہے، بے شک بے شک. میرا نبی ہر عیب سے بھی پاک ہے. بے شک. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے حبیب پاک علیہ السلام، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جو بازو والے ترجمہ کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ حضور نعوذ باللہ گناہگار ہے. اب جو حضور کو گناہگار سمجھے وہ لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا پھرے، خدا کی قسم وہ صبح قیامت تک مسلمان نہیں ہو ہو سکتا. کیونکہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو ہر خطا سے پاک کر کے پیدا کیا. بے شک بے شک. حضور بے عیب بھی ہے، حضور بے خطا بھی ہے، حضور ہر کمی سے محفوظ کیے گئے ہیں. اب آپ سنو سنیت کس کو کہتے ہیں. سنیت کس کا نام ہے؟ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے آپ یوں کہیں اللہ نے میرے نبی کو صرف تین چیزیں نہیں دی. حضور میں صرف 3 چیزیں نہیں ہیں. باقی کی کائنات کی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، جتنی شان ہے، جتنے درجات ہیں، وہ سارے کے سارے منصب و مقام ذات مصطفیٰ میں رب نے جمع کر دیا. حضور میں صرف 3 چیزیں نہیں ہیں. بولو کتنی؟ زور سے بولو. صرف 3 چیزیں حضور میں نہیں ہے. پہلی چیز حضور خدا نہیں ہے. اے بابو، اے مودی کی پارٹی والے رکھ دے فون.
جل سے ڈسٹرب کرنا اور لوگوں کا کام ہے، اس لیے بولا۔ تو دیکھو مسئلے کو سمجھو، حضور خدا پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نبی خدا، دوسری چیز یہ ہے میرا نبی خدا کے جیسا، سبحان اللہ، یہ تو ہو گئے۔ اب تیسری چیز سنو، میرا نبی خدا کے برابر، اس کے بعد جتنی عظمتیں ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی، جتنی رفعتیں ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ہے، جتنی شانیں ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ہے، جتنا کرم ہے اس کا نام محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بہت خطرناک لوگ ہیں بھئی، ایک نعرہ نہیں لگا رہے یار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ ارے ایسا ذرا بیچ بیچ میں تھوڑا لگا لیتا ہوں، میں بھی تھوڑی سانس لے لیتا ہوں، تھوڑا میں بھی دم لے لیتا ہوں، تم لوگ لائٹ لے کے بیٹھے۔ مقرر کے اوپر بھی رحم کرنا بھائی، ذرا اتنی دور سے آیا بیچارہ، کچھ تو لحاظ رکھو یار۔ بیچارے ابھی ہمارے سلیم بریلوی صاحب بیچارے پڑھتے رہے، میں دیکھ رہا ہوں کون ڈالتا نظرانہ، کون اتنی پیاری رات پڑے، پٹھے نظر دیے ہی نہیں۔ بہت برا سلوک ہے بھائی تم لوگ، ایسا مت کرو یار، آنے والوں کی تھوڑی قدر کرو، بیچارے بار بار تمہارے علاقے کو آئیں گے۔ مقرروں کی تم قدر کرو، ناطخواں کی قدر کرو، تو تم کو اچھی اچھی چیزیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اب ایمان بچانے کے لیے ہمارے پاس ایسی محفلوں کا ہونا زور سے بولو ضروری ہے۔ تو حضور میں صرف تین چیزیں نہیں ہیں، پہلا حضور خدا نہیں ہے، دوسرا حضور خدا کے جیسے نہیں ہے، تیسرا حضور خدا کے برابر نہیں ہے۔ باقی کی جتنی نعمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے، عطا ہے، نوازش ہے، وہ سارا مرکز محمد عربی کی ذات مبارک ہے، حضور کی ذات ہے۔ اب ذرا پیارے بزرگ اور دوستو اور غور کرتے چلو، میرے پیارے دوستو اور غور کرتے چلو کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بازو والے معلوم نا، بازو والے معلوم نا، تو سن کے بھی لائٹ لے لیا تم لوگوں، تو میرے کو ڈر ہوا، رہی باپ رے باپ، نہیں معلوم کیا بولے بازو والوں۔ ان لوگوں بولے حضور نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھے بولے، نعوذ باللہ کیا بولے حضور، نعوذ باللہ کیا بولے حضور، استغفر اللہ، ان پڑھ ہے بولے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں سوچنے پہ بڑا پریشان ہوگا، بولا ارے اتنا بڑا مولوی اتنی بڑی کتاب میں ایسا ترجمہ کرا، حضور ان پڑھے بول کے لکھا۔ ان لوگ روزانہ جو کتاب مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آج بھی جو کتاب پڑھ رہے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج ان لوگ جو کتاب مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کھلم کھلا حضور کو ان پڑھ کہہ رہے، ان پڑھ۔ اب آپ بتاؤ کوئی میرے نبی پر گستاخی کرے گا تو جواب دینا نہیں دینا؟ کوئی نبی کی برائی کرے گا تو اس کا مسئلہ حل کرنا نہیں کرنا؟ اس کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا نہیں کرنا؟ تو اب سنو، نعوذ باللہ یہ قوم نبی کو ان پڑھ کہہ رہی ہے، تو ہم جواب دیں گے، اس لیے جواب دیں گے تاکہ ہماری بھولی بھالی سنی قوم ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے، ان کی ضلالت سے، ان کی شرارت سے، ان کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکے اور ان کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اب ذرا سوچو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور ان پڑھ ہے۔ میں پوچھا کئی کو ان پڑھ بول رہا رہے بھائی؟ تو بولے حضور کے استاذ کون ہے، کون پڑھا ہے حضور کو؟ یہ ایک سوال لایا، حضور کے استاذ کون ہے، کون پڑھا ہے حضور کو؟ حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، لہذا حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو پھر حضور لکھے کئی کو نہیں؟ یہ سوال۔ تو اب یہ تین سوال ہے، حضور لکھے کئی کو نہیں، دوسرا ہے حضور کا استاذ کون ہے، تیسرا سوال، تیسرا مسئلہ ہے حضور ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تین مسئلوں کا 15 منٹ کے اندر مسئلہ حل کر دیتا ہوں، کیونکہ اتنی پیارے بھائیاں میرے بنگال میں 20 کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا بنگال میں سنیت بہت دھوم دھڑاکے سے چل رہی، بول کے 20 کیمرے، ارے باپ رے باپ، اتنے تو کیمرے مودی کے سامنے نہیں لگتے ہوں گے جتنے نقشبندی صاحب کے سامنے لگے۔ 20 کیمرے نو پرابلم، مگر کل پورے 20 لوگ یہ مسئلہ
جو قوم میرے نبی کو ان پڑھ کہہ رہی ہے ان تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. کل صبح یہ کلپ آپ ڈال دینا. آپ پہلا مسئلہ سنو. لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کی مذالک حضور ان پڑھ ہے. استغفر اللہ. تو میں سوال کرنے لگا مولانا آپ حضور کو ان پڑھ کر بازو والے مولوی صاحب آپ حضور کو ان پڑھ کر آپ کیا ہیں؟ بولے عالم صاحب. حضور ان پڑھ ہو گئے انہیں عالم ہو گیا. واہ یہ تو چچورے پنے کی انتہا ہو گئی. بات سمجھ رہے آپ بھائی؟ آپ بول رہے ہیں میں فلاں صاحب کا شاگرد ہوں مگر میرے استاذ ان پڑھ ہے میں عالم ہوں. واہ ان پڑھ کا نے پڑھ کے تو کیسا عالم بنتا رہے ہولے؟ مسئلے کو سمجھو. ارے بھائی تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا وہ نبی ان پڑھ کلمہ پڑھنے والا عالم کیسا ہوتا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کا ایمان محمد الرسول اللہ. آپ کا کلمہ محمد الرسول اللہ. آپ کی نماز بوسیلہ محمد الرسول اللہ. آپ کا دین عطائے محمد الرسول اللہ. اب ذرا غور کرو. آپ کہہ رہے نبی ان پڑھ اور ہم عالم. میں پوچھا اوکے نو پرابلم آپ کا اور آپریشن اچھی طریقے سے کرتے ہیں. ذرا یہ بتا پٹھے تجھے لوگ عالم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا تو زیولوجی پڑھا؟ بولے نہیں. بایولوجی پڑھا؟ بولے نہیں. میتھمیٹکس ہے تو میتھمیٹیشن ہے؟ بولے نہیں. تو سائنٹسٹ ہے سائنس پڑھا؟ بولے نہیں. فزکس پڑھا؟ نہیں. پھر تجھے عالم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بولے میں نے تفسیر پڑھا. کیا پڑھا؟ زور سے بولا. قرآن کی تفسیر پڑھا. اور کیا پڑھا؟ بولے میں نے حدیث پڑھا. او ویری گڈ. حدیث پڑھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حدیث پڑھا. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ اتنا پڑھا کہ حدیث بن گیا. حدیث پڑھا. حدیث پڑھا. میں اس کے اوپر بہت توجہ دے رہا ہوں غور کیجئے گا. میں بڑی توجہ آپ کی طرح رہا ہوں. اے بنگال والوں میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. آپ بالکل بنگلہ دیش کے بارڈر پر بیٹھے ہیں. آپ ہندوستانی ہیں مگر آپ مسئلے کو سمجھتے چلیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم عالم ہیں کیونکہ ہم نے حدیث پڑھا. ابھی اور کیا پڑھا؟ بولے فقہ پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، عربی ادب پڑھا، یہ پڑھا وہ پڑھا، ساری چیزیں پڑھا. نو پرابلم سب کو رکھ. میں پوچھتا ہوں کیا حدیث پڑھے بغیر، بخاری پڑھے بغیر، مسلم شریف پڑھے بغیر، ترمذی شریف پڑھے بغیر، ابن ماجہ پڑھے بغیر، ابو داؤد پڑھے بغیر کوئی عالم بن سکتا ہے؟ غور سے بولو. اللہ کا شکر ہے اتنی سمجھ تو بنگال والے عوام کو بھی ہے تو لازمی بات ہے بازو والے عالموں کو بھی ہوگی. سبحان اللہ. اے بنگال کی عوام، اے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے عاشقان رسول، اے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں ذرا مسئلے کو سمجھو. آج جو عالم کہلاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ عالم اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس نے حدیث پڑھا. جو حدیث پڑھے وہ عالم. تو ہم نے پوچھا حدیث بولتے کس کو؟ بے شک بے شک. ہم نے پوچھا حدیث بولتے کس کو؟ تو جواب ملا جو نبی کہہ دے وہ حدیث. بے شک بے شک. جو نبی کہہ دے وہ حدیث، جو نبی کرے وہ حدیث. نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث اور نبی کا سکوت حدیث. نبی نے صحابی کو کام کرتے ہوئے دیکھا، منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کیے تو نبی کا خاموش بیٹھنا حدیث. صحابی کا عمل نبی کی خاموشی کی وجہ سے حدیث. مسئلے کو سمجھو. مسئلہ سمجھنے کی چیز ہے. تو اب جو نبی کے قول و فعل و سکوت کو پڑھ لے وہ عالم. جو نبی کے قول و فعل کو پڑھ لے وہ عالم. ارے ظالمو
تم نبی کے خول کو پڑھ کے عالم بنتے ہو تو خول کا یہ عالم ہے تو ذات مصطفیٰ کے علم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مسئلے کو سمجھو، ارے جو نبی کے خول کو پڑھ لے وہ عالم، جو نبی کے خول پہ تحقیق کر لے وہ امام اعظم، جو نبی کے خول کو جمع کر لے وہ امام بخاری، جو نبی کے خول کی راز سمجھ جائے وہ غوث اعظم، جس کے خول میں یہ شان ہو کہ تحقیق کرنے والا امام اعظم بن جائے، جمع کرنے والا امام بخاری بن جائے، راز و نیاز کھنگالنے والا غوث اعظم بن جائے، تو پھر اندازہ کرو اس خول والی ذات کا عالم کیا ہوگا، اس کی علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب ظالم قوم یہ کہہ رہی ہے نبی ان پڑھ ہے، تو پھر ان پڑھ کا خول پڑھ کے تو عالم کیسا بنتا رہے حولے؟ عقل مردہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ان کی عقلیں چھین لیتا، ان کی عقل پڑ گئی، ان پڑھ کے تو عالم بنتا۔ شرم آنا تجھے اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھنے کے لیے، شرم آنی چاہیے تجھے اپنے نام کے ساتھ عالم لکھنے کے لیے، شرم آنی چاہیے تجھے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے لیے، شیخ الحدیث لکھنے کے لیے۔ تو شیخ الحدیث ہوتا اور نبی ان پڑھ ہوتا، ظلم کی انتہا دیکھو آپ، ظلم کی انتہا دیکھو، انہیں شیخ الحدیث ہو گیا اور جس کی حدیث پڑھ کے انہیں شیخ بنا وہ نبی ان پڑھ ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو ایسے منحوس عقیدوں پر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب مسئلے کو سمجھو۔ اب پھر پتہ یہ چلا، بولے مولانا اچھی بات ہے نبی علم والے ہیں، میں کہا دیوانے نبی علم والے نہیں ہیں، نبی کی شان سن۔ اب میں کہہ رہا ہوں قسم رب ذوالجلال کی، یہ جو عالم لفظ ہے یہ میرے نبی کے لیے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے یہ میرے نبی کے لیے، کیونکہ میرا نبی عالم نہیں، جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے، میرا نبی علم ہے، علم، میرا نبی کیا ہے، میرا نبی علم ہے، علم۔ میں نے کہہ رہا ہوں خدا میں نہ کلام کرتا انا مدینہ العلم، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کہتا میں علم کا شہر ہوں، میں علم ہوں، علم ہوں، علم، میں شہر ہوں علم کا، انا مدینہ العلم۔ برکتن آگے کہہ دیتا ہوں وعلی بابوہا، میں میرا علی علم کا دروازہ ہے، بے شک بے شک، میرا علی علم کا دروازہ ہے۔ ظالموں نبی کو کہتے ہو ان پڑھ، نبی کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، شہر ہوں، میں شہر، اللہ اکبر، نبی کو ان پڑھ کہتے ہو۔ اب سنو دوستو، پھر بولے حضرت جب حضور علم والے ہیں تو پھر حضور کو کوئی پڑھایا گئی کو نہیں؟ لو گمت، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی حضور پر فوقیت لیتا ہے۔ میں اگر مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں کہیں اس کا غلط مطلب نہیں نکالنا، میں اگر ممتا بنرجی کو پڑھا دوں، وہ جتنے اچھے ڈیسیشن لیں گی، میں جلسے میں بیٹھ کے یوں کروں گا کالر، میں بولا جہاں جہاں ان کی عظمت کے جھنڈے چڑھتے جائیں گے چیف منسٹر کے، اس کے اوپر لکھ جا کے میں اپنا جھنڈا لگاتے جاؤں گا، میں بولا، میں سکھایا،
میں بولا بول کے ڈیسیشن لیا انہوں نے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ پہ فوقیت لے جائے. اس لیے حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تو استاد بولتا میں کیا سو وظیفہ. حضور کے ہاتھ اٹھانے سے سورج پلٹ آتا. میں بولا تھا ان کو ایسا کرو بول کے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ پر فوقیت لے جائے. اس لیے اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ تجھے کوئی اور نہیں پڑھائے گا. الرحمن علم القرآن. میرے مصطفیٰ تو پڑھتا جا تیرا خدا تجھے بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت میرے حبیب تو پڑھتا جا تیرا رب تجھے پڑھائے. ہاں 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 ہاں. حضور کا استاد ہے مگر شاگرد کا نام بندہ ہے, استاد کا نام خدا. الرحمن علم القرآن. اس کی دلیل حضور کو اللہ نے پڑھایا. حضور کو زور سے بولیے اللہ نے, اور زور سے بولیے نہیں پڑھایا. نہیں بولنا, پڑھایا. پڑھنے والی صفا کی ہے, پڑھانے والی ذات خالق کائنات. اللہ نے پڑھوایا. اب کیسے پڑھایا وہ بھی تفصیل ہے آگے, لیکن میں آپ کو اور ایک مسئلہ پہلے سمجھا دیتا ہوں. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پر کسی کی فوقیت ہو, کیونکہ اب دیکھیے حضور کو اللہ نے کیا کیا, خاتم النبیین بنایا. کیا بنایا؟ زور سے بولو. خاتم النبیین. حضور کیا ہے؟ خاتم النبیین. نبیین کا حضور پر اختتام ہے. انبیاء کی آخری کڑی, رسولان نظام کی اختتام کا نام محمد رسول اللہ. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبوت والا اختلاف پیدا ہو, یا کوئی انتشار پیدا ہو, یا کوئی فتنہ پیدا ہو, یا کوئی میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبوت کا اعلان کر بیٹھے. اللہ نہیں چاہتا تھا. اسی لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لطیف نقطہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں, سماعت کریے. بہت پیاری بات آپ کو سمجھا, ایمان تازہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کتنے تھے؟ 3. بولیے زور سے بولیے. بیٹیاں 4. بولیے کتنے؟ بیٹے بیٹیاں بیٹے بیٹیاں. یاد رکھو, اتنا تو یاد رہنا بحیثیت مسلمان. کل مولانا سے پوچھ کے 7 کے نام بھی یاد کرنا. اوکے, اب مسئلے کو سمجھو. بیٹیاں بقید حیات رہی, بیٹے بچپن میں پردہ ہو گئے, وصال فرما گئے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بچے حضور کی اولاد نرینہ بچپن میں وصال فرما گئے, بیٹے بچپن میں وصال ہو گئے, بیٹیاں بقید حیات رہی. یہاں تک کہ 4 بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئی. 4 بیٹیاں داماد, 4 بیٹیوں کے داماد بھی رسول اللہ کے پاس تھے, لیکن بیٹے نہیں رہے, بچپن میں وصال کر گئے. ہم نے پوچھا بھائی اس میں حکمت کیا ہے؟ تو کہا کہ سنو, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے بچے جوان ہوں, اور پچھلے پیغمبروں میں یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ باپ اگر پیغمبر ہے تو بیٹا بھی پیغمبر ہوتا تھا. حضرت ابراہیم پیغمبر تو حضرت اسحاق بھی پیغمبر, حضرت ابراہیم پیغمبر حضرت اسماعیل بھی پیغمبر, حضرت یعقوب پیغمبر تو حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف پیغمبر, حضرت آدم پیغمبر تو حضرت آدم کا بیٹا شیش پیغمبر. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد پیغمبر تو محمد کا بیٹا بھی پیغمبر. اللہ نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ نے کیا کیا, ان کو بچپن میں بلا لیا, ان کو بچپن میں واپس لے لیا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بڑے ہوں گے, اگر یہ پیغمبری کا اعلان نہیں بھی کریں گے تو قوم ان کو پیغمبر بنا دے گی. قوم ایک امت میں فتنے پیدا کرے گی, اس میں بٹوارا ہوگا. میرے نبوت میرے نبی کی
اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ بچپن میں وہ نبی کے اولاد نرینا کو وصال فرما ان کو بلوا لیا. اب سنو آگے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب بچپن میں بلا لینا تھا, آگے چل کے یہ حکمت مصلحت تھی, ایسا ہونے والا تھا, تو پھر اللہ کیا بیٹے کیا کیوں؟ تو پھر ہمارے بزرگوں نے فرمایا سنو, اس لیے دیا کیونکہ عربوں میں بیٹے نہیں ہونا عیب تھا. عرب میں بیٹے نہیں ہونا عیب تھا. اگر اللہ بیٹے نہیں دیتا تو سارے منافقین تانا کستے رہتے تھے, تمہارے نبی کو تو بیٹا ہے ہی نہیں, تمہارے نبی کو بیٹا ہے ہی نہیں, تمہارے نبی کو بیٹا ہے ہی نہیں. عیب تھا عرب والوں کی نظر میں, عرب والوں کی نظر میں عیب تھا. تو اس لیے اللہ نے کہا حبیب ہم یہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے کو کوئی یہ کہے کہ محمد کو اولاد نرینا نہیں ہے, اس لیے مصطفیٰ ہم دے تو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. بے شک بے شک, ہم نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. نبی اس ذات کا نام ہے جس میں کوئی عیب, زور سے بولیے, نبی اس ذات کا نام ہے جس میں کوئی کمی, نبی اس ذات کا نام ہے جس میں کوئی خامی. اللہ نے جس کو ہر عیب سے, ہر خطا سے, ہر لفظ سے پاک کر کے پیدا کیا. تو اب اللہ جب یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی کے بیٹوں کو کوئی نبی کہے, تو اللہ یہ کیسے گوارا کرتا کہ کوئی نبی کو نعوذ باللہ یہ کہے کہ یہ ان کے استاذ ہے لہذا ان کا مرتبہ نبی سے بڑا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا, نبی کا کوئی استاذ, زور سے بولیے, نبی کا کوئی استاذ نہیں رکھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مصطفیٰ کو پڑھا. اب وہ پڑھانے والی شان کیا ہے اس پر بھی اگر روشنی ڈالتے بیٹھیں گے تو اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, لیکن اب میں آپ کو ایک لطیف نکتے کی طرف لے کر چلتا ہوں. یہ موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں. اب تیسری بات سن لیجیے. پھر حضور جب اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے تو لکھتے کیوں نہیں تھے؟ لکھتے کیوں نہیں تھے؟ آپ کو معلوم ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, آج بھی چاہے وہ ہندوستان کا کلچر ہو چاہے وہ عرب کا کلچر ہو, عرب میں بھی عجم میں بھی آج بھی 1400 سال کے بعد یہ ماحول چلا آ رہا ہے کہ ہر بڑا آدمی لکھتا نہیں ہے, لکھواتا ہے. مثال لیجیے, سپریم کورٹ کو آپ چلے جائیے, سپریم کورٹ کا جج لکھ لیتے نہیں بیٹھتا, ہاں انہوں یہ کرے, ان کو لے کے جا کے جیل میں ڈالو, 3 مہینے اس کو رکھنا, اس کے بعد کھانا دینا, اس کے 3 تنخواہ بھی دینا. نہیں لکھتا جج, سپریم کورٹ کا جج بولیے, زور سے بولو, نہیں لکھتا. بازو والوں کو بھی کل سناؤ, سپریم کورٹ کا جج نہیں لکھتا, آرڈر پاس کرتا. اس کے نیچے رائٹر بیٹھے ہوئے رہتے, ان لوگ لکھتے ہیں, ٹائپسٹ ہوتے ہیں, ان لوگ لکھتے ہیں. باضابطہ طور پہ تحریر لکھنے والے لوگ وہاں مقرر ہوتے ہیں, وہ لوگ لکھتے ہیں, جج نہیں لکھتا. اور ایک بات سن لو, صدر جمہوریہ نہیں لکھتا, نہیں لکھتا, آرڈر پاس کرتا. باضابطہ طور پہ قانون دان بیٹھ کر مسئلہ لکھتے ہیں. بڑا آدمی لکھتا نہیں, خالی دستخط کر کے لکھ چھوڑ دیتا. میرے مصطفیٰ لکھتے نہیں تھے. اللہ نے کہا میرے حبیب عرب والوں کی نظر میں بڑا آدمی لکھنا عیب ہے. میرے مصطفیٰ آپ نہ لکھنا تاکہ پتا چلے کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو ہر شان و فضیلت کا مالک بنا کر پیدا کیا, ہر رفتوں کا مرکز بنا کر پیدا کیا, درجات کی بلندی کا مرکز بنا کر پیدا کیا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلے کو سمجھو, قربان جاؤ پیارے حبیب علیہ السلام کے. ان کے رب نے ان کو ہر عظمتوں کا
مرکز بنا کر بھیجا ہے، رفعتوں کا مرکز بنا کر بھیجا ہے۔ اب لگے ہاتھ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ اللہ نے پڑھایا ہے، میں سوچا بعد میں بولوں گا لیکن مجھے بے چینی ہو رہی ہے کل کہیں فتنہ نہ پیدا ہو، اس لیے صرف ایک حدیث سنا کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ نے پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے پڑھا ہے، پڑھانے والے نے کس شان سے پڑھایا، پڑھنے والے نے کس شان سے پڑھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز میں تھا، حضور فرماتے ہیں میں بولیے عشاء کی نماز میں تھا، آقا فرماتے ہیں مجھے حالت نماز میں اونگنی آئی، میں اونگنے لگا، مجھے نیند آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو جی اور کیا ٹھنڈے لوگ مجھے نماز میں حضور کہتے مجھے نماز میں اونگنی آئی، میں اونگنے لگا۔ بازو والا حدیث پڑھا، دیکھو نبی نماز میں سو گئے، نبی نماز میں سو گئے، نبی نماز میں سو گئے، ہماری طرح۔ ابے جاہل، ان کے اونگنے پہ میری جان قربان، میرے گھر گھر کا بچہ قربان، کیونکہ دیوانے نبی اس لیے نہیں اونگ رہے تھے کہ غفلت تاری ہوئی تھی۔ نبی کا اونگنا اس امت کے لیے تا قیامت رحمت ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے ہے؟ کیونکہ نبی کی نظر اپنی امت کے غریبوں، محنت کش بوڑھوں پر تھی۔ کس پر تھی؟ بوڑھوں پر۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، حضور کی نظر بتا رمضان کا مہینہ ہوگا، میرا امتی دن بھر گلی کوچوں میں پھر کے سامان بیچتا ہوگا، یا پھر گمبے اٹھا کر سامان لے جا کر لوگوں کے گھروں میں ڈالتا ہوگا، اینٹ اٹھا رہا ہے، ریتی اٹھا رہا ہے، کنکر اٹھا رہا ہے، ساز و سامان اٹھا رہا ہے، 1 فلور سے 5 فلور اوپر چڑھ رہا ہے، روزے کی حالت ہے، سامان لے جا کر اوپر شفٹ کر رہا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اب دن اتنی مشقت کے ساتھ روزے کی حالت میں گزارا، اور پھر جب رات ہو گئی تو نماز تراویح، عشاء کے 17 تراویح کے 37 رکعت پڑھنے والا ہے، بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے، بوڑھا ہونے کے ناطے، محنت کش ہونے کے ناطے، دن بھر کی تھکن کے ناطے، جب اگر وہ عشاء کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں اگر اس کو اونگلی لگ جائے تو اللہ کا عذاب نہ آئے۔ میں آج ایک بار اونگ لیتا ہوں تاکہ قیامت تک جتنے مجبور اونگتے جائیں گے میری سنت کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری سنت کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، قربان جائیے، قربان جائیے، سبحان اللہ، میرے آقا کے سب سے امت کے غریبوں کا خیال، امت کے محنت کشوں کا خیال، امت کے بوڑھوں کا خیال میرے نبی نے فرمایا۔ اب حضور فرماتی مجھے نماز میں اونگنی لگی، میں اونگا، جیسے ہی میری آنکھ بند ہوتی ہے میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کی نورانی صورت میری آنکھوں کے سامنے، جلوہ خدا میری آنکھوں کے سامنے، اور میرے رب نے اپنا دست اقدس، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے حضور نے کہا، اور رب نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا، اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے دست اقدس کو میرے سینے پہ رکھا، میں نے ساری کائنات کا علم اپنے سینے میں پایا۔ پڑھانے والے نے نبی کو اس شان سے پڑھایا۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے
کے اشیاءوں کے ناموں کا علم سکھا دیا کائنات کی ہر شے کا علم ہم نے آدم کو سکھا دیا اس کا نام سکھا دیا ناموں کا علم دے دیا نبی مکرم فرماتے ہیں حضرت آدم کو جو علم دیا گیا تھا وہ میرے علم کے سمندر کے خطروں میں سے خطرہ دیا یہ علم تھا میرے مصطفیٰ یہ علم تھا میرے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ایسی شان والا میرے نبی کو بنایا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے جذبات میں آ کے کبھی نبی کے خلاف نہیں جانا دیکھو ہمارا دین تو ہم کو اپنے ماں باپ کے خلاف جانے کی اجازت نہیں دیتا نہیں اگرچہ کہ ماں لاکھ گناہگار ہو خطاکار ہو سیاہکار ہو تب بھی ہماری جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے ہماری جنت تو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے اگر کوئی مسلمان دینی اعتبار سے ولی بن جائے دنیاوی اعتبار سے وقت کا وزیر اعظم بن جائے تب بھی خدا کی قسم وہ ولی بن کر ہواؤں میں اڑنے لگے اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا جب دنیاوی معاملات و منصب کی تکمیل کرتا رہے تب بھی خدا کی قسم وہ ہواؤں میں اڑنے والا بیٹا اپنی ماں کے برابر بولیے نہیں ہو سکتا اگرچہ کہ ماں گناہگار ہے ماں خطاکار ہے ماں سیاہکار ہے تب بھی نیک صفت با اخلاق با کردار نمازی متقی پرہیزگار عبادت گزار بیٹا اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا تو ذرا سوچو جو صرف 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر سینے سے دودھ پلا دے ایک نیکوکار بیٹا اس ماں کا احسان نہیں اتار سکتا تو جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو خدا کا پتہ بتا دے جس کا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے جس کا نام لینے سے ایمان نصیب ہو جائے جس کو اللہ نے مختار کائنات بنایا ہو مالک جنت بنایا ہو سید المرسلین بنایا ہو امام الانبیاء بنایا ہو شافع محشر بنایا ہو باغ جنت کا دولہا بنایا ہو جس کو اللہ نے جس کے نوازوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہو جس کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہو اب ذرا غور کرو وہ نبی کے برابر ہم گناہگار کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی گناہگار ماں کے برابر نہیں وہ جو سارے نبیوں کا سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر اللہ تعالیٰ صرف مجھے شفاعت دے گا میں دعا کرتا جاؤں گا اللہ سے گزارش کرتا جاؤں گا ایک ایک نبی کو شفاعت کی اجازت دلاتا تھا میں کہتا جاؤں گا تو میرے کہنے پر اللہ حضرت آدم کو شفاعت حق دے گا میرے کہنے پر حضرت ابراہیم کو شفاعت حق دے گا میرے کہنے پر حضرت موسیٰ کو اس میں شفاعت ملے گا میری گزارش پر اللہ حضرت عیسیٰ کو اس میں شفاعت کی شان سے سرفراز کرے گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ میرے مصطفیٰ میرے نبی کی شان نبی کو نوکری ذات کا ارے نبی اس ذات اقدس کا نام ہے خدا کی قسم اللہ نے ان کے نام میں بھی اتنی برکت رکھی ہے کوئی اگر مرنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا نام پڑھ کے مر گیا تو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اس کا ان کے کلمے میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہے جس کی زبان سے مرتے وقت نام محمد رسول اللہ جاری ہو گئے اتنی بڑی شان کے مالک ہے حضور پاک علیہ السلام ان کے نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 70 سال گناہوں میں گزارے حد تو یہ کفر میں گزارے
حج تو یہ ہے ساری زندگی عیاشی میں، زنا میں، چوری میں، بدکاری میں گزارے، بالکل مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مر گیا۔ پوری زندگی کفر میں گزارا، پوری زندگی گناہوں میں گزارا، پوری زندگی عیش و عشرت میں گزارا، مگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ خدا کی قسم میں نے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کے مفتیان اعظام فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اس ایمان کی برکت نے اس کے 70 سال کے کفر اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ 70 سال کے کفر اور 70 سال کے گناہ ختم، صرف نام مصطفیٰ کی۔ ان کے رب نے ان کو اتنی بڑی شان والا بنایا، ہمارا کام کیا ہے؟ خاموش مان لینا، بندہ صدقنا یا رسول اللہ، آپ کا نام قربان ہماری اولاد کو بات۔ یہ دیڑو شاری کا بات نہ کہیں کو کرنا، حضور کو علم نہیں تھا، حضور کا استاد کون ہے، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، حضور ہماری طرح ہے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور حافظ ناظر نہیں ہے، کہیں کو کرنا ہے۔ یہ باتیں آخرت کی بربادی کا سبب ہے، ایمان کی ہلاکت کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ دوزخ کی بات ہے، ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے لیے صرف ایک ذات بنائی، اپنے لیے اللہ نے صرف ایک ہی چیز بنائی ہے، اللہ نے اپنے لیے صرف ایک چیز بنائی، ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اب یہ ساری کائنات اللہ نے جو بنائی ہے یہ مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ ذرا زور سے بولیے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی ہر شے پیارے حبیب کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اپنے لیے اللہ نے حضور کو پیدا کیا، حضور کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پھر بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ نے جب دوزخ بنایا تو پروردگار اس لیے دوزخ نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اللہ نے اس لیے دوزخ بنایا، میرے مصطفیٰ جو تیرا گستاخ ہوگا، جو تجھ کو نہیں مانے گا، دو لوگ، ایک تیرا گستاخ، دوسرا تجھ کو نہیں ماننے والا کافر، تیسرا تیرے طریقے پر نہیں چلنے والا۔ میرے حبیب جو تیرے طریقے پر نہیں چلے گا، جو تیری گستاخی کرے گا، جو تجھے انکار کر دے گا، میرے مصطفیٰ میں اس کو بھی دوزخ میں ڈالتا چلا جاؤں گا۔ جب تک حضور کے گستاخوں کا خیال نہ تھا تو میرے بھائی دوزخ میں نہ تھا۔ اللہ نے دوزخ بھی حضور کے گستاخوں کے لیے بنائی ہے، حضور کے منکروں کے واسطے بنائی ہے، حضور کو بھول جانے والوں کے واسطے بنائی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، نبی کے مقام کو سمجھو۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت دی، یعنی کہ فضیلت پانے کے اعتبار سے ہر رسول کے برابر، یہ تو اللہ کا کلام ہے، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض رسولوں پر بعض رسول کو ہم نے فضیلت دی، یعنی کہ فضیلت پانے کے اعتبار سے رسول کے برابر، زور سے بولیے، رسول کے برابر، اور زور سے بولیے، رسول کے برابر نہیں ہے۔ تو اب ذرا غور کرو، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ کا طالب رہے۔ حضرت عیسیٰ رسول تو ہے مگر حضرت موسیٰ کے برابر، حضرت موسیٰ رسول تو ہے مگر حضرت ابراہیم کے برابر، حضرت ابراہیم رسول تو ہے حضرت نوح کے برابر نہیں ہے، حضرت نوح رسول تو ہے حضرت آدم کے برابر
نہیں ہے. تو اب اسی طرح حضرت آدم کا عیسیٰ سارے رسول تو ہیں، جتنوں کو اللہ نے بنایا وہ رسول تو ہیں، مگر وہ سارے رسول مل کر میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں. تو پتہ کیا چلا؟ رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے. تو اجی ذرا سوچو، جب حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت آدم، حضرت نوح جیسی مقدس ہستیاں مل کر میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی، تو 14 صدی کا عبداللہ میرے نبی کے برابر نبی کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. اس میں لطیف نکتہ بھی ہے، بعض لوگ توجہ سے سن رہے ہیں تو ان کے لیے سنا رہا. اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ لفظ بعض کا 2 مرتبہ استعمال کیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم، ایک ہو گیا، بعضهم ایک بار، علی بعض بعض دوسری بار، 2 بار. بعض کا لفظ 2 بار آیا. ذرا غور کیجیے، عربی زبان میں یہ بعض کا جو لفظ ہے نا، اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے چند، ایک معنی آتا ہے چند کچھ تھوڑے، اور ایک معنی آتا ہے صرف ایک. ہم لوگ ابھی اردو میں بعض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ آ رہے تھے، بعض لوگ بیٹھے تھے، بعض لوگ کھا رہے تھے. بعض کا لفظ ہمارے پاس 2 معنی میں نہیں آتا، صرف ایک معنی میں آتا، چند تھوڑے کچھ کے معنی میں آتا، ایک کے معنی میں نہیں آتا. لیکن عربی زبان میں ایک کے معنی میں بھی آتا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اسی لیے لفظ بعض جب پہلی بار استعمال کیا تو اس میں ہم جمع کی ضمیر لے کے آتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم، ہم کا مطلب ہے تمام رسول، جملہ رسول، علی بعض ایک رسول. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمام رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. سارے رسولوں کا مرتبہ ایک طرف، آمنہ کے لال کا مرتبہ ایک طرف. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو پتا کیا چلا؟ حضرت آدم کا عیسیٰ جتنے رسول ہیں سب مل کر میرے نبی کے برابر، میرے رسول کے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر کائنات میں جو مولوی ملا میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے نبی کے برابر. ارے میرے بھائی، میرے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں بروز محشر میں لواء الحمد شریف تھاما ہوا رہوں گا، پکڑ کے رہوں گا. لواء الحمد بروز محشر میرے ہاتھ میں ہوگا. حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد، یعنی کہ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے ولی، سارے خطب، سارے ابدال، سارے انسان اس جھنڈے کے نیچے ان کو جگہ دی جائے گی. اور جو اس لواء الحمد کے نیچے آ جائے گا اس کو جنت میں داخلہ ممکن ہو جائے گا. وہ لواء الحمد، لواء کا معنی ہے جھنڈا، لواء کا معنی ہے حمد کا معنی ہے تعریف والا. لواء الحمد ہے تعریف والا جھنڈا. حضور کہتے بروز محشر میرے ہاتھ میں. تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جھنڈا بولے تو 2 فٹ کا ہوگا، 5 فٹ کا ہوگا، 6 فٹ کا ہوگا. نہیں، نبی جتنی شان والا ہے جھنڈا بھی اتنا عظمت والا ہے. کیا جھنڈا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس جھنڈے کی تعریف کرتے ہوئے حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں
نبی کے ہاتھ میں بروز محشر جو لواء الحمد ہوگا وہ اتنی شان و عظمت والا ہوگا کہ اگر اس کو زمین پر رکھا جائے تو اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا ہوگا کہ آسمان کو چھو رہا ہوگا. سبحان اللہ. اتنا لمبا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا لمبا لکڑی لائے کہاں سے بھائی؟ میرے پیارو وہ لکڑی کا جھنڈا نہیں ہوگا, وہ کوئی دنیا کے جنگل کی یا باغ کی لکڑی نہیں ہوں گی. اللہ وہ جنت سے نور اتارا ہوا نور والا جھنڈا ہوگا میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں. اتنا لمبا. پھر آگے فرماتے ہیں وہ اتنا چوڑا اتنا چوڑا اتنا چوڑا اتنا چوڑا ہوگا کہ اگر اس جھنڈے کے اس کونے سے اس کونے تک تیز رفتار گھوڑا دوڑنے لگے تو 1000 سال کا وقت لگ جائے. کیا شان ہے دیکھو میرے مصطفیٰ کا. اتنا لمبا اتنا چوڑا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. حضور کہتے ہیں اللہ یہ شرف صرف مجھے دے گا. 1,24,000 پیغمبر ہوں گے مگر وہ شان کسی اور کو نہیں جو آمنہ کے لال کو عطا کیا جائے. سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھو حضور آگے فرماتے ہیں صحابیوں جانتے ہو اس جھنڈے پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ ہر جھنڈے پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا نا, ہر جھنڈے پہ کچھ نہ کچھ یعنی تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا سمبل اترے ہوا ہوتا ہے. ہر ملک اپنا ایک سمبل اتارتا ہے اپنے جھنڈے پر. بعض ممالک لکھ دیتے ہیں اپنے جھنڈے پر. حضور فرماتے ہیں بروز محشر میرے ہاتھ میں جو لواء الحمد ہوگا اس میں 3 نورانی لکیریں ہوگی. اس کونے سے لے کے اس کونے تک 3 نورانی لکیریں. ان نورانی لکیروں کی پہلی لکیر میں پہلی سطر میں لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری سطر میں لکھا ہوا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تیسری سطر میں لکھا ہوا ہوگا پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی اور نبی کا کلمہ نہیں. اے میرے صحابیوں تمہارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے 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 قربان جاؤ دوستوں. اللہ بغیر مانگے بغیر پوچھے بغیر آرزو کرے گے بغیر تمنا کرے گے پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. اللہ چاہتا تو عیسائی بھی بنا سکتا تھا, اللہ چاہتا تو یہودی بھی بنا سکتا تھا, اللہ چاہتا تو کافر بھی بنا سکتا تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے نہ عیسائی بنایا نہ یہودی بنایا نہ نصرانی بنایا نہ کافر بنایا. اللہ نے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا بنایا. پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہے تو کم ہے. ایسا عظمت والا ایسی شان والا ایسی عزت والا نبی ملا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, آگے سنو اور سمجھ میں آئے گا میرے نبی کی شان. دیکھو تاجدارے دو عالم یہاں بھی ان کی شان وہاں بھی ان کی شان. یہاں سید المرسلین وہاں شافع روض الزتا. سبحان اللہ. اب دیکھو مسئلہ کیا ہے. حضور فرماتے ہو جو پہلی سطر ہوگی جس پہ لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سطر کے ادھر شروع میں چوڑا چھٹا ہے وہ 1000 سال تیز رفتار گھوڑے کو لگ جائے گا اس کونے سے اس کونے پہنچے. اتنا چوڑا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی. وہ جھنڈے کے اوپر فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک ایک صف کے اندر 70,000 فرشتے ہوں گے. کتنے؟ ایک صف میں ایک لائن میں 70,000 فرشتے. ویسے کتنی لائن ہوگی؟ 5 لاکھ.
ٹھنڈے لوگوں میں گرم بات ہوئی، ایسا دکھ رہا تم لوگ کول کافی ہے، میں ہاٹ کافی ہوں. یہی تقریر اگر کہیں حیدرآباد میں ہوتی نا تو اب تک گز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھنڈے پڑ جا رہے پٹے، ابال نہیں آ رہا، تم لوگ ابال نہیں آ رہا ہو، اتنا بھی آگ لگاؤ دودھ ٹھنڈا پڑے ابلنا نہیں دودھ. خیر اللہ آپ لوگ کو ابال والی کیفیت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تم لوگ کو سرکار کی عشق میں اچھلنے مچھلنے والا بنا دے اور پھر روزانہ فجر کو اٹھنے والا بھی بنا دے. سبحان اللہ. تو اب پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو. نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ایک ایک صف میں 70,000 فرشتے ہوں گے. 5 لاکھ صف ہوں گی. پھر ایک روایت میں آیا ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے ہوں گے، 70,000 صف ہوں گے. ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے، ایسی 70,000 صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 70,000 صف. الحمدللہ رب العالمین سے پہلے 70,000 صف، ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے. پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد 70,000 صف، ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے 70,000 صف، ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے. پھر ادھر آخر میں 70,000 صف، ایک ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے. حضور اب آگے فرماتے صحابیوں وہ سارے فرشتے وہاں کھڑے ہو کر کچھ اور نہیں، وہ صرف تمہارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صرف تمہارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. مسئلے کو سمجھو مسلمان. ایسی شان و عظمت والی ذات کا نام محمد رسول اللہ. میں تو کہتا ہوں ہم لوگ بالکل کنجوس سنیا ہے، انتہائی کنجوس بخیل طبیعت کے مالک ہیں ہم لوگ، جو سال میں 1 مرتبہ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں. ورنہ اللہ نے تو اتنی شان و عظمت والا، رفعت والا، مقام والا، مرتبے والا نبی دیا کہ 365 دن اگر یہ نبی کی امت میں پیدا ہو لے اور اس نبی کے پانے کر اگر میلاد کا جلوس نکالتے رہے تو خدا کی قسم تب بھی ہم مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایسی شان والا نبی اللہ نے. میرے پیارے دوستو اب بالکل آخری بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھو ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی امت نے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہر نبی کے اوپر اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا امتیں تو اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھ رہی ہے، نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ ابھی اور بھی تو کیا کرو یار مذہب میں. حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ پیارے مصطفیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ کان کھول کے سنو اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا
جس کی شان و عظمت کے جھنڈے اس طرح رب نے لہرائے، جس کی شان و عظمت کو رب نے اتنا بلند و بالا کیا، جو بھی رب نے نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یوں ہی نہیں فرمایا بلکہ کہا ہے میرے مصطفیٰ ساری امتیں اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھے گی، مگر میرے مصطفیٰ تو ایسا نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے صرف تیری امت تیرا کلمہ نہیں پڑھے گی بلکہ آدم کا عیسیٰ سارے پیغمبر تیرا کلمہ پڑھا گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرا نبی کا کلمہ پڑھتا تھا یہ بھی سن لو۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ بازو والے بولے ہم نبی کے برابر ہیں، تو بولا نو پرابلم، نبی کے برابر ہے تو پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا، اپنا خود کا پڑھ لے، تو جو نبی کے برابر ہے تو نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا رہے، اپنا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ۔ یہ کلمہ بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، صبح سے پڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نبی کی طرح ہوں بول کے نبی کے جیسا کلمہ پڑھا، نبی کیا پڑھتے تھے انی رسول اللہ، اگر کوئی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کافر ہو جاتا، کوئی اگر پڑھ لیا تو کیا ہوتا؟ زور سے بولو کافر ہو جاتا۔ نبی کے جیسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو نبی کے جیسا ہوتا کہتا رہے ہولے تو لوگوں کو عجیب و غریب بیماری ہے بھائی نبی کے جیسا پڑھنے کی۔ ارے دیوانے تیرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، نبی پہ 6 وقت کی فرض تھی، نبی تہجد کی نماز بھی ادا کرتے، تیرے کو 4 بیویاں ایک وقت میں اجازت ہے، نبی ایک وقت میں 100 بیویاں رکھ سکتا ہے، اللہ نے اس کو ایسی اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی، کئی ایسے پیغمبر گزرے جن کے ایک ایک وقت میں 100 بیویاں تھی۔ نبیوں کے لیے قانون الگ ہے، غلاموں کے لیے قانون الگ ہے۔ غریب قوم ہے تو نبی کے برابر پتھر بن، نبی کے برابر ہے تو پیٹ پہ پتھر بن۔ کہاں سے ہو سکتا میرے بھائی؟ قربان جاؤ جی میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، ہم لوگ آپ کے ساتھ قافلے میں چل رہے ہیں میرے سرکار، ہم آپ کے ساتھ سفر میں ہیں حضور، ابھی ہمیں اپنے منزل میں پہنچنے کے لیے بہت دن باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں سرکار، ہمارے پاس پانی مکمل طور پہ ختم ہو گیا، مکمل طور پہ پانی بولیے ختم ہو گیا۔ میرے آقا قافلے میں 1400 آدمی، ہمارے پاس نہ طہارت کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ استعمال کے پانی ہے، سرکار کچھ کرم فرما دیجیے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز ہے تمہارے پاس پانی جس میں جمع ہو؟ تو کہا جی ہاں یا رسول اللہ کٹورا ہے۔ نبی فرمایا لاؤ کٹورا رکھو، سرکار کے سامنے لایا گیا، کٹورا رکھا گیا، رحمت عالم نے اپنی انگلیاں اس کٹورے میں رکھی، سبحان اللہ، سرکار کی انگلیوں سے اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا 1400 صحابہ میں جس کو نہانا تھا انہوں نے نہا لیے، جس کو وضو کرنا تھا انہوں نے وضو کر لیے،
جس کو پینا تھا انہوں پی لیے، جس کو استعمال کی ضرورت استعمال کر لیے، اور جس کو اب جمع کرنے کا ارادہ تھا انہوں اپنے کاسا سیف بھی کر لیے، کشکول میں سنبھال لیے۔ نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ کو رکھ حضور عباس، نبی نے انگلیاں اٹھا دی پانی میں۔ سبحان اللہ، ارے تو نبی کے برابر ہے تو تو بھی نہیں تو بھی انگلیاں رکھنا رہے ہولے کیا کہنا، واہ کہیں تو انگلیاں رکھ رہے میرے پیارے، کچھ تو کر رہے بڑے بھائی۔ نبی بشر نبی بشر ایسے بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے باتیں کرتا، کچھ کر کے نہیں دکھاتا۔ نبی بشر ہے نا تو یہ کر کے دکھائے، تو بھی نبی کے جیسا بشر ہے تو یہ بھی کر کے دکھا۔ بشر تو نبی بھی ہے، بشر تو ہم بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ ایسا بشر ہے جس پہ خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اور ہم ایسے بشر ہیں جن کو مغفرت کی ضرورت ہے، جن کو نجات کی ضرورت ہے، جن کو رحمت کی ضرورت ہے، جس کو فضل کی ضرورت ہے، جس کو عطا کی ضرورت ہے، اور اللہ نے حضور کو رحمت کا منبع و مرکز بنا دیا ہے، یہاں تک کہ خدا خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور رحمت للعالمین ہے اور ہم رحمت کے محتاج ہیں۔ بشر تو ہے، وہ بشر کی شان الگ ہے، یہ بشر کی شان الگ ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسائل سمجھو یار، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا، عظمت والا، شان والا، رحمت والا نبی دیا، اپنا کام کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے صدقے جاؤں میرے آقا، آپ کے قربان ہو جاؤں میرے آقا، آپ پر میری جان قربان یا رسول اللہ۔ آپ کو یہ بولتے ہیں ہمارے بزرگاں کیسا بولے دیکھو آپ، صبح سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا ٹھوپر ہے آبِ حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے، ہے اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھنا دیجئے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایسا تعریف کرے ہمارا نبی، ہمارا نبی، عظمت والا ہمارا نبی، رفعت والا ہمارا نبی، شان والا ہمارا نبی، رتبے والا ہمارا نبی، دو جہاں کا دولہا۔ یہ بے وقوفوں کا نجات
فاتحہ دینا، سلام پڑھنا، درود پڑھنا، نعت پڑھنا، قصیدے پڑھنا، ابے بھی کیا کرنا بے حولے، دیوانے ہو گیا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پھر کرنا کیا رے؟ تیرے جیسا چورو بچوں کو چھوڑ کے پھرتے رہنا پڑتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں غوث و خواجہ کے گیت گانے والوں میں پیدا کیا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اہل بیت کے گداؤں میں پیدا کیا ہے، ان کے نام لیوا، ان کے عاشق، ان کے در کی چاٹنے والوں میں پیدا کیا، ان کی در کی دہلیزوں کو چومنے والوں میں پیدا کیا، ان کے آستانوں پہ حاضری دے کر ان سے فیض حاصل کرنے والے، ان کے مدد لینے والے، ان کے تصرفات کا، اختیارات کا حق حاصل کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے، کبھی اس سے دور نہیں جانا۔ یہ سناتے رہیں گے بیٹے، بھٹکاتے رہیں گے، گمراہ کریں گے، بدعقیدہ بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی فیس بک پہ آ کے تمہارے کو غلط سکھائے گا، کوئی یوٹیوب پہ آ کے تمہارے کو غلط سنائے گا، کوئی تمہارے واٹس ایپ کے اوپر تمہارے کو ویڈیوز بھیجا کے تمہارے عقیدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ خدا رائے نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان ظالموں کی باتوں کو نہ فیس بک میں دیکھ کر قبول کرنا، نہ یوٹیوب پہ سن کر قبول کرنا، واٹس ایپ پہ سن کر قبول کرنا، نہ مجلسوں جلسوں میں سن کر قبول کرنا، کیونکہ یہ تمہاری ایمان کی ہلاکت کا سبب بن کر آئیں گے، یہ تمہارے عقائد کی بربادی کا سبب بن کر آئیں گے، یہ تمہارے ایمان کی ہمارے ماں باپ کی جلسے کے سلسلے میں مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹینشن نہ کرو۔ میں بولوں تو کوئی بڑی پوائنٹ کی بات بولے گے، تو مسئلے کو سمجھو، مسلمانوں کو داخلہ آئیں گے، خدا را ان کے ظالم باتوں میں اپنے ایمان کو برباد بولو۔ میں ایک بات تمہارے سے پوچھ کے بات ختم کر دیتا ہوں، کوئی بھی تمہارے امی کے خلاف بولا آ کے، مامو، پھپھا، چچا، خالو، نانا، دادا، تیرے اماں اتنے خطرناک ہے، تیری والدہ اتنے خطرناک ہے، تیرے والدہ اتنے خطرناک ہے، قبول کر دے؟ بولو جی، آپ کو لگے میں پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہا ہوں میری ماں کیسی ہے، میرے کو تمہارے بولنے کی ضرورت اور خبردار خاموش چلے جاؤ، ورنہ اور بولیں گے تو میں بھول جاؤں گا تمہارا میرا رشتہ کیا ہے۔ ہم ماں کا دودھ پیے ہیں، ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، ماں کے صدقے میں ہمیں بخشے جانا ہے۔ جس کی ماں جس سے راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے، جس کا باپ جس بیٹے سے راضی ہے اس بیٹے سے اس کا رب راضی ہے، تو ہمیں ماں کو راضی رکھنا ہے۔ تو ہم دادا کی، چچا کی، پھپھا کی، خالو کی، ماموں کی بات سن کے ماں سے مخالفت نہیں کریں۔ اسی طرح خدا کی قسم کسی مولوی کی، ملا کی، حضرت جی کی، شیخ صاحب کی، پیر صاحب کی بات سن کے ہم مدینے والے مصطفیٰ سے بغاوت نہیں کریں گے، کیونکہ جس کا نبی جس سے راضی ہے اسی کو جنت میں جگہ ملنے والی ہے۔ نبی راضی نہیں ہے، 1000 سجدے کرو جنت ملنے والی، پوری زندگی حج کرو جنت ملنے والی، پوری زندگی صدقہ خیرات دین کا کام کیا کیا کرتے کرو، نبی اگر راضی نہیں ہے، نبی سے بغض دل میں ہے، نبی کی عداوت دل میں ہے، تو خدا کی قسم جنت ملنے والی نہیں ہے، مولا راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں، اپنے ایمان کی سلامتی کا کام کرو، اور ایسے جلسوں کو منعقد کر کے اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان جمع کرتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔